آج ہمارے ساتھ جو سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں وہ ورسٹائل ایکٹر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں راہیں، پرواز اور بہت سے قابل ذکر ڈرامے ہیں. اس کے علاوہ انہیں تمغہ امتیاز کا شرف حاصل ہے. پرائڈ آف پرفارمنس بھی انہیں ملا ہے. PNCA کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. جی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ توقیر ناصر صاحب موجود ہیں. DG خان سے لے کر ملتان تک کے اسکولوں میں آپ نے پڑھا اور پنجاب یونیورسٹی تک کا سفر آپ کا کیسا گزرا؟ بہت اچھا، بہت یادگار، ابھی بھی یاد آتے ہیں کیونکہ بچپن جو ہے وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی سب یاد رہتا ہے. بچپن آپ کا ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جو کبھی فراموش نہیں ہوتا، اور وہ فلیش بیک جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو بچپن میں آپ کس قسم کے بچے تھے؟ شرارتی تھے یا بڑے سیریس سے؟ بہت شرارتی تھا. تو آپ کسی کو تنگ بھی کرتے تھے؟ بہت تنگ کرتا. کس کو؟ شرارت ہوتی ہی تنگ کرنے سے ہے، اور کافی شرارت کرتا تھا. بہت شرارتی بچوں میں شامل تھا، بلکہ لیڈر تھا ان کا. کوئی انسیڈنٹ جو آپ کو یاد ہو جس میں آپ نے بہت زیادہ جناب کسی کو تنگ کر دیا ہو؟ نہیں، اب کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا فوری طور پہ. آپ نے اچانک یہ سوال کر دیا، لیکن کوئی ایسا خاص یاد نہیں ہے. اچھا، پنجاب یونیورسٹی میں کیسا آپ کا ٹائم گزرا؟ پنجاب یونیورسٹی میں بڑا اچھا، بہت اٹ واز ریئلی میموریبل ٹائم، بیکاز وہ ایک تو نیو کیمپس اٹ سیلف اس وقت نہر کے کنارے ایک ایسی یونیورسٹی، ایسی انسٹیٹیوشن جہاں مطلب پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسکرشن کا بھی ٹائم ملتا تھا، اور بہت دیر تک ہم کشتیوں میں اور نہر کے کنارے بیٹھتے تھے. اور وہ اس میں 2-2.5 سال گزرے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں. اس کا ایک ایک لمحہ یاد ہے. نہر کے کنارے کبھی کوئی اچھی لگی؟ کشتی بھی، اور بہت سے چہرے ہوتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. تو نہر کے کنارے ایک اچھی لگی. بہت سی لہریں گزرتی ہیں، ایک لہر اچھی لگی. تو آپ نے اس لہر میں کچھ پھینکا، پتھر وغیرہ؟ لہر پہلے ہی جو ہے وہ خود لہر بن کے آ رہی تھی، تو اٹ واز ریئلی نائس. مطلب یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہا، اور آج بھی ان لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے. اگر کسی سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. وہ ایک زندگی کا ایک ایسا پیریڈ تھا جہاں آپ ایک نئی لائف میں اور نئی پریکٹیکل لائف میں جانے والے تھے. تو وہ دوست آج بھی یاد ہیں. آپ نے صحافت میں ماسٹرز کیا، کیسے آپ کو یہ ذہن میں آیا کہ جناب میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا جائے؟ اس میں یہ تھا کہ چوائس تھی میرے پاس، یا ایم اے انگلش کرتا یا ایم اے ماس کمیونیکیشن کرتا. تو اس میں مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ مجھے لکھنے کا اور پڑھنے کا تھوڑا شوق تھا، شروع سے ہی تھا، بچپن سے تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس سبجیکٹ کے پڑھنے سے مجھے جو فائدہ ملا ہے، یا میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے اس کو پرائرٹی پہ رکھا، اس میں میرٹ پہ، کیونکہ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں صرف ہوتا تھا یا صرف کراچی یونیورسٹی میں ہوتا تھا، اور اس کا میرٹ بہت ہائی ہوتا تھا. تو مطلب جب میرا نام آیا تو آئی واز ویری ہیپی، اور میں نے اس کو ہی چوز کیا کہ اس میں ایک سبجیکٹ میں کم از کم ہم نے 24 سبجیکٹس پڑھے. اس وقت ہمارے یہاں سیمیسٹر سسٹم تھا، اور ہر سیمیسٹر میں 5-6 سبجیکٹس تھے. تو آئی تھنک اٹ واز گریٹ اپرچونیٹی فار می. اور پھر ان دنوں میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا، بڑے بڑے استاد تھے جن کے بڑے نام ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب، ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب، ڈاکٹر وارث میر صاحب تھے، ڈاکٹر مسکین علی جاجی صاحب تھے. تو یہ بڑے اساتذہ ہمارے نصیب میں تھے. تو ہمیں یہ موقع بھی ملا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہم نے ان سے پڑھا اور ان سے کچھ سیکھا. آپ نے جرنلزم کے کیریئر کو آگے کیوں نہیں لے کر گئے آپ سے؟ جرنلزم کے کیریئر کو میں نے پروفیشنلی کبھی بھی نہیں لیا تھا. جب میں نے پاس آؤٹ کیا 82-81 میں، تو اس کے بعد میں نے PPI میں نے تھوڑا سا انٹرنشپ کی تھی، اور کچھ پریکٹیکلی مجھے کام کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ حسین نقی صاحب تھے، بہت بڑا نام ہے وہ بھی، بہت صحافت کے میدان میں. ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن اس کے بعد میں نے پریکٹیکل جرنلزم میں گیا نہیں. کالم میں لکھتا رہا ہوں، فری لانس کرتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں.
ریگولر مشرق میں ریگولر لکھتا تھا، پھر اس کے علاوہ پاکستان، ڈیلی پاکستان میں، نوائے وقت میں، بکھری صدی کے نام سے. لیکن ایز پروفیشن میں نے کبھی بھی اس کو نہیں لیا. لیکن میس کمیونیکیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹنگ میں بھی میرے بہت کام آیا، کیونکہ اس میں کمیونیکیشن جو ہے بیسیکلی وہ چاہے قلم سے ہو اور وہ چاہے آپ کی آنکھوں سے ہو یا آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے ہو، کمیونیکیٹ کرنا جو ہے بیسک آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ اپنی آڈینس کو اپنی اس کے مینٹل لیول کو کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے ان کو کنوے کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جرنلزم جو ہے، میس کمیونیکیشن آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے. ایکٹنگ کی طرف آنے کا آپ کا دھیان کس طریقے سے ہوا؟ میں وحید مراد صاحب کو ہمیشہ ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا تھا کہ ان کی فلمیں میں زیادہ دیکھتا تھا. کالج سے میں ہم اسٹوڈنٹس پیسے پول کرتے تھے اور پھر جاتے تھے مہینے میں 1 بار 2 بار، جو بھی نئی فلم لگتی تھی ہم وحید صاحب کی فلم دیکھنے ضرور جاتے تھے. اور ان کو دیکھ کے اسکرین پہ میرا دل چاہا کہ آئی شوڈ اپیئر آن دا اسکرین. لیکن سینما اس وقت ہمارے ہاں فلم کو تھوڑا، اس وقت شوبز میں آنا جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے تو تھا ہی ناممکن، لڑکوں کے لیے بھی ایک معیوب سمجھا جاتا تھا. تو پھر اس وجہ سے میں نے سٹارٹ ٹی وی سے لیا، اینڈ وہ بھی ڈرتے ڈرتے اجازت لے کے. اور اس میں یہ اس بات پہ مجھے اجازت ملی تھی کہ میں پھر ایم اے میں ایڈمیشن میرا ہو گیا تو کہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر آنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر یہ سب بند ہو جائے گا. اینڈ جسٹ ٹیک اٹ ایز اے ہابی. تو میں نے ایکٹنگ کو بھی کبھی پروفیشن کے طور پہ نہیں لیا. اس کو میں نے بٹ میرا پیشن ہے، بڑا اسٹرانگ پیشن ہے میرا، جو آج تک ہے. آج اگر دیکھا جائے تو 30 سال سے زیادہ ہو گیا، آلموسٹ 3 decades. گیپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے میرا، لیکن میں کام کر رہا ہوں اور دل چاہتا ہے. جی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں.